حسن صاحب، آپ چونکہ انٹرنیشنل جرنلز اور میگزینز کے ریگولر ریڈر ہیں، آپ نے یقیناً کرپٹو کرنسی کے بارے میں کافی کچھ پڑھا ہوگا. کرپٹو کرنسی نے ایک نیا پروجیکٹ ڈالر سائن خان کے نام سے متعارف کرایا ہے. اس کی مارکیٹ کیپ تقریباً $2 ملین کو ٹچ کر گئی ہے. اس کرپٹو کرنسی کا پولیٹیکل ایم نہیں ہے، اس کا ایم گلوبل چیریٹیبل گیونگ ہے. اس کی جانب سے آلریڈی 10 اسکالرشپس نمل یونیورسٹی کو جا چکے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کے سیلاب زدگان کو بھی مدد کی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ پروجیکٹ کتنا پرومسنگ ہے؟ یار دیکھو، پہلے تو آپ نے ایک زیوم کیا ہے کہ میں چونکہ پڑھتا ہوں میں ٹیکنالوجی اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا پروموٹر ہوں، لیکن میں خود جاہل ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. میں سیل فون نہیں رکھتا، آپ کو پتہ ہے. شروع میں آیا تو میں اس لعنت میں گرفتار ہوا. اس کے بعد ودن اے فیو ایئرس میں نے کہا لعنت بھیجو. سو آئی ڈونٹ کیری اے سیل فون. تو میں ٹی وی نہیں لگا سکتا، مجھے تو چھوٹے کئی کام نہیں آتے. تو یہ آپ کی ازمپشن غلط ہے کہ میں کرپٹو کرنسی وغیرہ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں گا. لیکن جو آپ نے بتایا اور تھوڑا بہت جو میں نے ادھر ادھر سے سنا ہے، یہ بہت کمال کا کام ہے. ہمارے یوتھ کو انکریج کرنا چاہیے، وہ انیشیٹوز لیں اس طرح کے. یہ ظاہر ہے کسی پاکستانی بچے کا کمال ہوگا. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے 2020 میں کرپٹو کرنسی کو ایز این انڈسٹری لیگل قرار دیا. ہمارے ہاں اس پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ کس طرح ہم ہر نئی ٹیکنالوجی، میں ٹیکنالوجی پور ہوں، میں نے اپنی جہالت کے اعتراف سے جواب شروع کیا ہے. ہم ریزسٹ کرتے ہیں. پتہ ہے کیا حال کیا تھا جب نیا ٹریکٹر آیا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے کیا پروپیگنڈا تھا؟ کہ گورا ہماری زمینوں کو جلانا چاہتا ہے. اوپر سے جہاز گزرتے تھے، بیویاں بھاگتی تھیں، بے پردگی کر رہا ہے. یہ عجیب بات ہے. ریلوے کے لیے جب پٹڑیاں بچھائیں گوروں نے، تو یہاں ماشاءاللہ، اس وقت تو انڈیا تھا نا، ماشاءاللہ ہم سارے کے سارے یہاں افواہ کیا تھی کہ گورا یہ لوہے کی پٹڑیاں ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک گھسیٹ کے انگلینڈ کی طرف لے. یہ اوقات ہے ہماری بنیادی طور پہ. ماچس دیکھ کے غالب پاگل ہو گیا، ہینڈ پمپ دیکھ کے کہا اوے بمبا، یہ بمبا کہتے تھے اس کو. یہ اوقات ہے یہ کنویں سے پانی بھرنے والے لوگوں کا. یہی ہونا تھا. بہت کچھ ہے کہنے کو. دیکھو اب بوتھا اٹھا کے لاؤڈ سپیکر بھی حلال ہو گیا، ٹریکٹر بھی چل رہے ہیں، کیمرے ہیں، تصویروں والے پاسپورٹ، ہوائی جہازوں کے مزے لیتے ہیں. تصویر حرام تھی، ہوں ایڈا گاٹا لے کے تصویر بنا لینا ہے چونکہ وہ بغیر یو کانٹ ٹریول. یہ پریمیٹو تھنکنگ ہے. اور مجھے دکھ ہے زندگی میں، میرا ایک بڑا پچھتاوا ہے زندگی. مجھے کاش مجھے اسکول ڈیز میں پتہ لگ جاتا اس کی اہمیت کا، تو میں نے باقی جو زندگی میں کیا ہے میں اپنا آپ وقف کر دیتا. میں کوئی سائنٹسٹ بنتا جن کا خیر پورے کرۂ ارض پہ بلا تخصیص رنگ، نسل، قوم، مذہب، گاڑیاں، جہاز کا شرم ماتی ہے مجھے، لیکن میں وقت گوا بیٹھا ہوں تو میں نااہل ہوں. اچھا، گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پچھلے سال یہ ٹرمپ کی کرپٹو کرنسی لانچ ہوئی. اس کا نام تھا میگا. میگا کا مطلب میک امریکہ گریٹ اگین. اس کی مارکیٹ کیپ $750 ملین ٹچ کر گئی تھی. تو انکریج کرو اپنے یوتھ کو. حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا. ہم میں دم ہے نہیں. ہم غلام اپنے غلام ہیں. ہمارے یہاں کوئی روس جیسا، فرانس جیسا کوئی ریولوشن، یا ایون ایران والا، ہم اور طرح کی نسلیں ہیں. لیکن جو حکمران نہیں کر سکے وہ ہمارا نوجوان کر سکتا ہے. ان کو انکریج کرو. یہاں ڈبل سواری پہ پابندی، یہ فلانے پہ پابندی، چونکہ اندر دماغ نہیں ہے. حل سادہ ہے، کیا پابندی لگا دو. ساری عقل ایک چیز پہ استعمال ہوتی ہے کہ روکڑا کیویں بنانا ہے، مال کیویں بنانا ہے، باہر جائیداداں کیویں بنانی ہیں، باہر پتراں کو کا کاروبار کیویں کرانا ہے. یہ ٹوٹل کہانی ہے.
اب آخری امید شاید یوتھ ہے، پتہ نہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے. باقی نہیں، ہمارا کوئی لا علاج لوگ ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کرپٹو کرنسی میں اس انڈسٹری کو لیگلائز کرو، پیٹرنائز کرو، اس کو بڑھاوا دو، اس کو انکریج کرو. لیکن نہیں، ان کے اپنے ایجنڈے نہیں ختم ہوتے ہیں، اور یہ چاہتے بھی نہیں کہ لوگ خوشحال ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں. میں تو اب 77 سال کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. بات سنو، یہ ملک اگینسٹ آل آڈس ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، اپنے بچے نہیں پڑھا سکتا. ذرا غور کرو، غور کرو. پوری دنیا میں جائیدادیں سب کو پتا ہے کون کون سے خان وہ کر سکتا، بچے نہیں پڑھا سکتا. اچھا، اور جو غریب غربا کا بچہ جاتا ہے وہ اسکول اتنے گھٹیا ہے، ماں سے گند نکلے گا. تعلیم کے نام پہ وہ زیادہ بڑے جاہل ہوں گے. اینو بھی مار دو، انو بھی مار دو، اینو بھی چک لاؤ، انو بھی پھاڑ لاؤ. بس چلیں، میں کرپٹو شرپٹو کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں، لیکن ایک فہم ہے، مجھے پتہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اہمیت کیا ہے اور ہمارے زوال کی. میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، صرف پاکستان نہیں. سب کیا ہیں یہ؟ یعنی پچھلے دنوں چند ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ذمہ دار ہوں سعودی عربیہ کی حفاظت کا. اوئے حال دیکھو، بھاگے پھر رہے ہیں کن کے پاس؟ IMF کسے رائند ہے، جٹ دا ہے، گجر دا ہے، بٹ دا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عوام کے لیے دومین کی یوں کھڑی ہوتی ہیں، پروٹوکول آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، فلانا جا رہا ہے. کسی مہذب ملک میں اس طرح کا ڈرامہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. حال دیکھو ان کا. یہ جیسے کیسر و کسرا رہتے ہیں، یہ اس طرح رہتے ہیں، اس طرح بہیو کرتے ہیں. اندر سے دے جا سخیہ رائے خدا، تیرا اللہ ہی بوٹا لاوے گا. پھر جشن مناتے ہیں، ہو گیا، مل گئے پیسے. پھر اس پیسے پہ سود بھی دینا ہے. یہ تو عجیب بھیکاری ہے. بھیکاری بھیک مانگتا ہے، چلو ٹھیک ہے، خیر ہے، چلو بھائی، لیکن وہ اس پہ سود تو نہیں دیتا. وہ تو میں نے کسی کو کچھ دیا، اس نے لیا، مڑ کے تو دوبارہ میں نے شکل ہی نہیں دیکھنی. چھوڑو. خیر آگے چلتے ہیں. پنجاب حکومت نے ٹماٹر، پیاز اور سبزیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کارپوریٹ فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے. 2000 ایکڑ پر بے موسمی ٹماٹر، پیاز اور دوسری سبزیوں کی کاشت کی جائے گی، جس سے مصنوعی مہنگائی کا توڑ ہوگا. دیکھو بیٹا، یہ بے موسمی اور موسمی کے تو زمانے گزر گئے، اس لیے وہ تو کوئی توپ نہیں ہے. لیکن یہ ہے ایک کریٹو قسم کی ڈسیشن میکنگ جس پہ داد بنتی ہے. اس سے اکنامی کا بنیادی اصول ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. کسی چیز کی شارٹیج ہوگی، اس کی قیمت بڑھے گی. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ناجائز منافع خوروں کو ان کی کمر ٹوٹ سکتی ہے، لیکن اس کا فالو اپ کرے. مریم نے اگر انیشیٹو لیا ہے تو پھر تن من دھن سے دو ہی کام کرو، اتنے فرنٹس مت کھولو. یاد رکھنا، 2-4 زبردست انیشیٹو. چودھری پرویز الہی جہاں 1-1-2-2 کا ذکر ہوگا، چودھری پرویز الہی کا ذکر ہوگا. بھائی تھوڑا کرو، ستھرا کرو. بھٹو نے 2-4 کام کیے تھے، پاسپورٹ عام کر دیا تھا، ورنہ اس پہ بھی اس ملک کی بدماشیہ کا قبضہ تھا. عام آدمی کی رسائی نہیں تھی پاسپورٹ تک. اس نے ایٹمی اس کا کام کا آغاز کیا، اسٹیل مل کا، یہ وہ سارے، یہ چند کاموں نے اس کو بھٹو بنایا ہے، ورنہ کو بھٹو آسمان سے اترا ہوا تھا. بہت ساری غیر جمہوری حرکتیں بھٹو نے کی ہیں، لیکن اس نے چند کا. سو مریم کے لیے میرا مفت مشورہ ہے کہ بھائی تھوڑا چلو پر ستھرا چلو. 50 سال بعد بھی لوگ کہیں کہ یہ اس کا لگایا ہوا پودا تھا جو درخت بن گیا ہے. اچھا پھر وہ چاچے دی طرح یہ نہیں اگا دوڑ پچھا چوڑ. ایک انیشیٹو مجھے شہباز شریف کا بڑا ایز چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے کچن گارڈننگ کی بات کی. لوگوں نے کہا کہ تم ٹرین کی اوپر، میں اور ان ٹرین کا مخالف نہیں تھا، میں کہہ رہا تھا زمین کے نیچے. اس بندے دی اپروچ سی کہ میں اربوں روپیہ زمین چ دب دواں، کہ مطلب لیول ہے. وہ تھا کچن گارڈننگ کا.
اس سے کلچر تبدیل ہو جائے گا. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. مثلا میں ٹریفک میرا وہ ایشو نہیں ہے, میرا ایشو نہیں ہے. میں تو کوئی آتا جاتا نہیں ہوں. میں 1.5 مہینہ 2 مہینے سب کو پتہ, میں تو گھر سے نہیں نکلتا. گھر سے کیا نکلنا, میں تو اپنے مخصوص جو کمرے ہیں ان سے نہیں نکلتا. اپنی اسٹڈی میں رہتا ہوں, اپنے آفس میں رہتا ہوں, بلکہ بعض اوقات آفس میں ہی سو جاتا ہوں. میرا نہیں ہے ایشو. یہ قوم کو ڈسپلن کرے گا ٹریفک. کچن گارڈننگ آپ کی بیویوں کو ایک پروڈکٹیو کریٹو ایکٹیویٹی ملے گی, ایک سینس ڈیولپ ہوگی ان کے اندر. ہر گھر کی چھت کو کچن گارڈن میں تبدیل کر دو. کرو, ان کو انکریج کرو, ان کے درمیان مقابلے کراؤ, ان کو چھوٹے موٹے انعامات دو, پروموٹ کرو, بلینڈ کر دو اس منصوبے کے ساتھ. جاؤ محلوں میں جاؤ, اکٹھا کرو ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, ان سے ریکویسٹ کرو کہ میں, جب بیٹیاں آتی ہیں تو پھر ان کا بڑا اہتمام ہوتا ہے, یہ کرو. یہ بہت خوبصورت انیشیٹو ہے. لیکن یہ تو وہ لوگ تھے جو 1-1-2-2 کو بھی کھانے لگے تھے. لوگوں نے کہا بہت گالی پہنی ہے,